सलाम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और एक बहुत बड़ी खबर, वो ये खबर कि जो बात पहले जिद पे थी कि नहीं, इमरान खान साहब 18 मार्च को पेश होंगे और कचहरी में ही पेश होंगे, बावजूद इसके कि हर तरीके से जोर लगा लिया गया पीटीआई की जानिब से, खान साहब की जानिब से, कि वो जगह खतरात से खाली नहीं है जो एफिड कचहरी है इस्लामाबाद की। वहां पे उनकी जान को खतरा है और सिक्योरिटी के मामला वहां पे दुरुस्त नहीं है, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। लेकिन आज का दिन खान साहब के लिए शायद कोई बहुत ही अच्छा दिन साबित हुआ। न सिर्फ उनको 9 केसेस में यहाँ पे रिलीफ मिला, बल्कि उनकी सबसे बड़ी डिमांड भी तस्लीम कर ली गई। और वो जो केस जो उनका उस कचहरी में लगा था सेशन कोर्ट में, वो अब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया गया है इस्लामाबाद के G11 के इलाके सेक्टर में। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो तेजी से हमने एक डेवलपमेंट देखी है और जो एक तेजी से हालात बदलते हुए देखे, इसके पीछे क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, एक रिवायत है कि जब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ हो रहा होता है, यानी कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अब मामला क्या है? मामला ये हुआ कि इमरान खान साहब आज लाहौर हाई कोर्ट भी पहुंच गए, वहां से उनको रिलीफ भी मिल गया। फिर मजीद 9 केसेस में उनको रिलीफ भी मिला। और उसके अलावा जो तोशा खाना था वहां पर भी हमने देखा कि वहां से भी उनको रिलीफ मिला। और कल जो वो पेश होंगे, अब सूरत हाल क्या रहेगी, लेकिन आज जो है उनको गिरफ्तारी से रोक दिया गया। तो ये जो तमाम है, अब आप इसकी तरह ताने बाने बुनना शुरू करें। और फिर मरियम साहिबा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब मरियम साहिबा बहुत ज्यादा गुस्से में स्क्रीन पर आती हैं और वो तहस नहस करने के मूड में होती हैं, और जो यहां तक के मुतालबात में चली आती हैं कि इस जमात को कलदम करार दे दे, इस जमात को दहशतगर्द करार दे दे, इस जमात को अस्करी जमात करार दे दे और इस पर पाबंदी लगा दे, तो इसका मतलब है कि पीछे कुछ ना कुछ ऐसा पक रहा होता है जो फिर वो मरियम साहबा के अंदर से एक तरह से उबल रहा होता है। तो मामला क्या है? मामला ये है कि कुछ इत्तलात ये हैं कि जो इमरान खान साहब का ये बयान सामने आया था कि मैं हर किसी से मुल्की मफाद में हर किसी से बातचीत करने के लिए तैयार हूं। अगर आप थोड़ा सा अपने जहनों पे जोर दें तो इससे पहले इमरान खान साहब हमेशा ये बयान दिया करते थे, सबसे बात करने को तैयार हूं लेकिन चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। ये एक जिद कह लीजिए, उनका एक बयानिया कह लीजिए, उनकी एक सोच कह लीजिए या उनकी स्ट्रेटजी कह लीजिए, लेकिन फ्रॉम द डे फर्स्ट, जब से हुकूमत में आए थे और हुकूमत में चले भी गए, एक बात इमरान खान साहब हमेशा कहते रहे कि सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। लेकिन कल की जो ट्वीट थी इमरान खान साहब की, वो कदरे आज की मुख्तलिफ थी। उसमें उन्होंने कहा कि वो मुल्की मफाद में और बेहतरी के लिए हर एक के साथ बैठने के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है इमरान खान साहब का। और वो बाज़ दफा कहते हैं ना कि दाग तो अच्छे होते हैं, तो कुछ यू टर्न अच्छे भी होते हैं, क्योंकि अगर ये मुल्की मफाद में है तो फिर तो ये बहुत अच्छा है। अब मामलात क्या है? मामलात जो हमें थोड़े बहुत पता चले हैं इधर उधर किसी ना किसी से बात करके या थोड़ा बहुत किसी से जान के, वो ये कि मैसेजेस कन्वे हुए, और मैसेजेस हुकूमत वक्त को भी कन्वे हुए और पहले भी हो रहे थे, लेकिन उनको शायद उस वक्त सीरियस लिया नहीं जा रहा था। और मैसेजेस उसी तरह से पीटीआई को भी कन्वे हुए, मैसेजेस भी पीटीआई को भी पहले कन्वे हो रहे थे, लेकिन उनको भी सीरियसली लिया नहीं जा रहा था। लेकिन चूंकि जब लाहौर हाईकोर्ट का मामला हुआ और उसके बाद ये बात हुई कि जी आप मिलकर बैठे और अपने मामला तय करें, फिर हमने देखा कि पीटीआई की भी एक टीम और निगरान हुकूमत की एक टीम, जिसमें आईजी पंजाब और दीगर थे, वहां पे वो मिलके बैठे। उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज फाइनल की कि ये होगा, जलसा फला दिन होगा, सिक्योरिटी के मामला ये होंगे, और यूं बहुत सारी चीजें जो हैं वो फाइनल हो गई। अब ऐसे माहौल में जहां पर हमने हाल ही में देखा कि जमान पार का एक इंतहाई कशीदा सूरत हाल रही, एक इंतहाई बदमजगी रही, एक बैड टेस्ट डेवलप हुआ, फासलों में इजाफा हुआ, मसले मसाइल में इजाफा हुआ, वहां पर एकदम से चीजों का बेहतर होना जब नजर आ रहा होता है तो फिर उसके पीछे दाल में कुछ ना कुछ तो काला होता है, कभी कभार तो पूरी दाल काली होती है। तो मुख्तसरन ये कि महसूस ही होता है कि जो मैसेजेस दिए गए हैं उसमें कुछ लेन देन हुआ है, मतलब कहीं आपको कुछ देंगे तो फिर कुछ लेंगे, या कुछ मांग रहे हैं तो कुछ देना भी पड़ेगा, और ये चीजें कहीं ना कहीं शायद तय हो रही हैं या तय हुई हैं। इसमें जो गवर्नमेंट है वो ऑन बोर्ड है। कोई ये ना समझे कि ये मामला जो है वो सिर्फ पीटीआई के साथ एक तरफा तौर पर तय हो रहे हैं, जो भी मामला तय हो रहे हैं उसमें गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है। अब जब मैं गवर्नमेंट की बात करती हूँ तो पीपल्स पार्टी तो कभी भी मुज़ाकरात की मुखालिफ रही नहीं है। पीपल्स पार्टी वो जमात है जो हमेशा से कहती आई है कि हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, और कई जगहों पे, कई हमने जगह उस पे
دیکھا بھی ہے ان کو کہ وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا جو بھی آپ کے سیاسی مخالفین ہو. لیکن دوسری طرف کچھ اتحادی جماعتیں ہیں جن کو یہ بات انتہائی ناگزیر لگی، کڑوی لگی ہے اور مناسب نہیں لگی، جس میں JUIF بھی ہے. اچھا، اس میں حکومت کے کچھ حلقے بھی ہیں. اب معاملہ کیا ہے، جب میں حکومت کے حلقوں کی بات کرتی ہوں تو میں اس کیبنٹ کی بات نہیں کرتی، میں بات کرتی ہوں مریم نواز کیمپ کی. کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو یہ بخوبی اندازہ ہے. ایک تو پہلے بات وہ یہ کرتی ہے کہ جی میں اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں، وہ حکومت سے مطالبات کرتی ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا وہ باتیں کرتی ہیں. تو ایک تو یہ کہ ان کی بات میں یہ وزن نہیں ہے اور ان کا یہ بیانیہ بن نہیں پا رہا. میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ بھائی کیا ہمیں بتا دیں کیا مریم نواز صاحبہ کی پارٹی کوئی اور ہے؟ ان کے پاس حکومتی پوزیشن تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ آفس ہولڈر پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. لے دے کہ اگر ان کے پاس کچھ ہے تو ان کی پارٹی پوزیشن ہے، جو وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اس کے بعد چیف آرگنائزر بھی ہیں. اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ جس پارٹی کے یہ 2 عہدے رکھتی ہیں اس پارٹی کے پریزیڈنٹ ملک کے وزیر اعظم ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ آپ چونکہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے اس لیے آپ اس حکومت کا حصہ نہیں ہے، تو یہ بیانیہ چل نہیں سکتا. آپ کیبنٹ کا حصہ اس لیے نہیں ہے کہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو آپ نااہل تھی، آپ کو عدالتوں سے ریلیف نہیں ملا تھا، آپ ایک سزا یافتہ تھی اور آپ کو نااہل 7 سال کے لیے میرے کر دیا گیا تھا. تو اس وجہ سے آپ آج اس کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ اس پارٹی کی کا عہدہ رکھتی ہیں جس پارٹی کے صدر وزیر اعظم ہیں، تو آپ اس سے مبرہ نہیں ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ کو یہ بات سب سے زیادہ بری لگی ہے اور مریم نواز صاحبہ کو یہ بات پتا ہے کہ میسیجز کنوے ہوئے ہیں، اور جب میسیجز یہ کنوے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ریلیف دیا جائے، کہیں نہ کہیں ساتھ بٹھایا جائے، کہیں نہ کہیں برف پگھلائی جائے، معاملات طے کیے جائیں، تو پھر مریم صاحبہ کو یہ اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ بھی irrelevant ہو جائیں گی، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے والد محترم یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب جو کافی حد تک اس وقت irrelevant ہو چکے ہیں، وہ بھی نہ سے مکمل طور پہ irrelevant ہو جائیں گے بلکہ ان کی وطن واپسی ناممکنات میں شاید شمار ہونے لگ جائے آنے والے وقت میں. یہ بات مریم نواز صاحبہ کو سب سے زیادہ تنگ کر رہی ہے. اور جو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور جس لہجے میں پریس کانفرنس کی اور جس ایکسٹریم پہ جا کے انہوں نے مطالبات کیے، تو صاف لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی ایسی باتیں پتہ چلی ہیں جس باتوں کی بنیاد پر وہ شدید غصے میں آئی ہیں. اور میں تو ہمیشہ سے کہتی ہوں بھائی غصہ حرام ہے. اگر آپ غصے میں آ کے فیصلے کریں گے، اگر آپ غصے میں آ کے پریس کانفرنسز کر دیں گے، اگر آپ انتقام کی آگ میں جل کے پریس کانفرنسز کریں گے، تو آپ کے بیانیے میں وزن نہیں ہوگا، اور وزن تبھی ہوگا جب آپ دلیل کے ساتھ بات کریں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ آ کے میڈیا پر یہ بات کریں، آپ کی حکومت ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کی حکومت ہے، آپ اپنی حکومت کے اپنے سینئر لوگوں سے بات کریں. لیکن معاملہ یہاں پر کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس وقت بالکل اپنی پارٹی کے ساتھ بھی آئسولیٹ ہو چکی ہے یا کیا جا چکا ہے. مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ یکسر مختلف ہوتا ہے. پارٹی میں کوئی بندہ یہ بات کرتا ہوا آپ کو نہیں پایا جاتا کہ الیکشن تب ہوں گے جب ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے. تو مریم نواز صاحبہ کے بیانیے کو نہ پارٹی لے کے چل رہی ہے، نہ پارٹی میں اس طرح سے اون کیا جا رہا ہے، اور نہ پارٹی اس طرح سے انڈورس کرتی ہے. یہ شکایت مریم نواز صاحبہ کو بہت زیادہ ہے، اور اسی کو لے کر مریم نواز صاحبہ نے سوچا ہے کہ اب اپنی پارٹی ایک الگ تشکیل دے دی جائے. اس میں وہ ان کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ جو پارٹی پوزیشن ہے اس شہباز شریف صاحب کے پاس جو کہ صدر ہے، ان کو irrelevant کیا جائے. اب مریم صاحبہ کیا کر رہی ہیں، کبھی طلال چودھری صاحب کو لیتی ہے، کبھی سینیٹر افنان کو لیتی ہیں، پھر دانیال چودھری کو. مطلب جو نئے ہیں، میں کوئی ان کی برائی میں بات نہیں کری، لیکن بہرحال پارٹی میں وہ نئے ہیں، تو وہ اپنی ایک الگ قیادت، ایک جونیئر قیادت کو ابھار کے سامنے لانا چاہ رہی ہیں جو کہ ان کو خود کو لیڈر تسلیم کرے. ڈیفینیٹلی جو جونیئر قیادت ہے ان کی تو لیڈر مریم نواز ہی ہے، کیونکہ مریم نواز اس وقت پاکستان میں موجود ہے. رہ گئی سینئر قیادت جس میں آپ کے خواجہ آصف بھی ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب ہے، رانا تنویر صاحب ہے، ایاز صادق صاحب ہے، اور دیگر ایک لمبی آپ کی پوری ایک کیبنٹ ہے. وہ مریم نواز صاحبہ کو نہ لیڈر ماننے کو تیار ہے، نہ ان کے بیانیے کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے، اور نہ ان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے. اکثریت جو ہے ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی، اور یہ شکوہ نواز شریف صاحب کو بھی ہے. تو مختصراً یہ کہ حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور پنجاب الیکشن کی ڈیٹ 30 اپریل ہے. 28 مئی دی تو تھی کے پی گورنر نے، لیکن بعد میں الیکشن کمیشن نے اور وہاں سے یہ آیا تھا کہ ابھی کوئی حتمی
یہ نئی تاریخ تھی، یہ تو ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ جی 28 مئی تک کرائے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے دوبارہ ان سے مشاورت کے لیے رجوع کیا ہے۔ میں کم از کم پہلے دن سے یہ بات کر رہی ہوں کہ الیکشن الگ الگ نہیں ہوں گے۔ اب چونکہ یہ بڑا کلیئر ہو رہی ہے پکچر کہ کم از کم کے پی میں نہ صحیح لیکن پنجاب میں صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگین جو اس وقت میسیجز کنوے کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کی جو حالات ہیں، ملک کی جو فضا ہے، سیاسی تناؤ ہے، وہ کم ہو، ان کو وہ نہیں چاہتے کہ الگ الگ الیکشن ہو، خاص کر پنجاب کے۔ اصل مسئلہ ہی پنجاب کے الیکشن کا ہے۔ تو شاید آنے والے وقت میں یہ جو گفت و شنید والی جو باتیں ہو رہی ہیں، مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو ایک بہت بڑا یو ٹرن، اگر یہ ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں تو فلیکسیبلٹی ہوگی، الیکشن تو ہوں گے، وفاق کے شاید تھوڑے پہلے ہو جائیں، یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جائیں، اور دونوں پارٹیز کنسنسس کے ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سپریم کورٹ کو کہہ دیں کہ جی ہمارا اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے، ہم تھوڑا سا الیکشن کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، وفاق کے تھوڑا پہلے لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات طے ہے جو میں سمجھتی ہوں، اب لیٹس سی کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا، وقت بتائے گا، کہ الیکشن تو ہوں گے لیکن ایک وقت میں ہوں گے، الگ الگ نہیں ہوں گے۔ تو ابھی جو بدلتے ہوئے حالات ہیں یہ اسی کا پیش خیمہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے یہ میرا ایک تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہوں۔ نادم مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔